خبر میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کو ہوسٹ سعید قاضی، میرے ساتھ ہیں میرے کو ہوسٹ میاں شاہد صاحب، ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں بلکہ موجود ہمارے ساتھ اعتزاز احسن صاحب، معروف قانون دان۔ مگر کچھ خبریں پہلے 26ویں آئینی ترمیم پر کیا فل کورٹ بیٹھ سکتا ہے یا بیٹھے گا، جس کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ سروسز چیف کی مدت جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، کیا یہ 5 سال سے آگے بھی جا سکتی ہے؟ قانون میں کچھ ابہام ہے یا کیا سلسلہ ہے؟ اس پہ بھی ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ ادھر تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھ سکتی ہے، یہ کیا معاملہ؟ اور آخر میں بات کریں گے ٹرمپ امریکی اسٹیبلشمنٹ کو کیوں لتاڑ رہے ہیں، کیوں کرپٹ کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ساجد تارڑ ہوں گے آخر میں، جو سابق مشیر ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ اعتزاز احسن صاحب۔ میرا ایک سوال ذرا یہ ہے کہ یہ جو اوپر تلے قانون سازی ہو رہی ہے، اس میں آرگیومنٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ کچھ شاید سپیس کنسیڈ کی تھی پارلیمان نے، جب ایک تحریک بھی چلی تھی چوئی صاحب کی، اور اس کے بعد وہ جو ہے، کیا اس تمام قانون سازی سے پارلیمان مضبوط ہو رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جناب اعتزاز احسن صاحب؟ جی قاضی صاحب، جہاں تک تو عدلیہ کا تعلق ہے، اس کی نسبت تو پارلیمان مضبوط ہوئی ہے، اور عدلیہ اس میں کچھ بے اختیار کسی حد تک کر دیا گیا۔ بینچز بنانے کا اختیار وہ آ گیا اس کے پاس، جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں پارلیمان کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں۔ اب صرف عدالتی یا وکالتی شخصیات نہیں ہیں، اور یہ بہت اہم ایک اختیار ہے کہ آپ بینچز ڈٹرمن کر سکیں باہر سے بیٹھ کے، اور جس طرح انہوں نے اب آئینی بینچ ایک سپریم کورٹ کا بنا دیا، اسی طرح ہائی کورٹس میں بھی گورنمنٹ کے بھی نمائندے بیٹھے ہوں گے، اور اس میں اور پارلیمان کے بھی کچھ منتخب ممبران اس میں بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ ایک تو پارلیمان، یہ عدلیہ کو اگر زوم تھا کہ وہ بالکل ان کے اختیارات اور ان کے فیصلے یہ صوابدیدی ہیں، اور ایک چیف جسٹس جس کو چاہے اٹھا دے، جس کو چاہے گرا دے، جو ایک روایت ہمیں نظر آئی افتخار محمد چودھری صاحب میں، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ثاقب نثار صاحب اس کو کس حد تک لے گئے، اور بیچ میں خواجہ جواد خواجہ صاحب آئے، وہ 23 دن کے لیے چیف جسٹس بنے، پر انہوں نے بل ان دا چائنا شاپ کی طرح وہ ایک زبان تبدیل کر دی اور حکم دے دیے کہ وہ چلے۔ بڑی اچھی بات ہے اردو کی زبان ہونا سرکاری طور پہ اور عدالت کی سرکار کے طور پہ، پر ان سے کوئی پوچھتا کہ آپ نے اسے اجلت میں جو کام کیا اور فوراً آرڈر کیا، یہ کس طرح پریکٹیکیبل ہے؟ وہاں اتنے ٹائپ رائٹر ہی نہیں ہے کسی گورنمنٹ کے پاس کہ وہ ایک دم اپنے انگریزی سے اردو میں شفٹ کر جائے۔ بہرحال یہ اسی طرح کے یہ فیصلے ہوتے رہے۔ اب پارلیمان نے جو ایک یہ وقت آ گیا کہ پارلیمان اور ججز کے درمیان ایک ریس لگ گئی 25 اکتوبر کو، جس دن اس نے ختم ہونا تھا۔ 25 اکتوبر کو قاضی صاحب کا چیف جسٹس کا عہدہ اور میعاد ان کی ختم ہو رہی تھی۔ اب جب 25 اکتوبر سے پہلے جو پارلیمان نے کرنا تھا وہ یہ کرنا تھا کہ آئین میں ترمیم کرے، اور 26ویں آئین میں ترمیم آئی۔ آئین میں ترمیم کر کے اپنی گنتی پوری کر کے 2/3 کی، اور آئین میں ترمیم کرے۔ آئین میں ترمیم کر کے وہ چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرے، کیونکہ امکان تھا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ
बन सकते हैं। और अगर ये 25 तारीख से आगे 2 दिन आगे चला जाता तारीख पार्लियामेंट की बुलाने की या उनके सेशन करने की, वो 2 दिन बाद होती, 27 को होती, तो ये मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन गए होते और वो इख्तियारात जो पार्लियामान चाहता था वो अपने किसी फ्रेंडली हैंड को मिले, तो वो इख्तियारात मंसूर अली शाह साहब को चले जाने थे, जिनको तो सर फिर ये समझा जाए कि ये तासर दुरुस्त साबित हुआ कि जुडिशल एक्टिविज्म से निकलकर जो पार्लियामान की सुपरमेसी जो है वो सामने आई है। जी, ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं है। मैं अभी अर्ज कर रहा हूँ, एक तरफ तो आपने सुप्रीमेसी ले ली, लेकिन जब आप पार्लियामान, और ये इसमें कोई मैं कोई इतनी मायूब बात नहीं समझता, मासवा 1-2 बातें 26वीं अमेंडमेंट की वो खिलाफ आइन भी है, खिलाफ इखलाकियात भी हैं, ये वो, पर ओवरऑल उसने ये किया कि जो स्वाबदीदी कुछ इख्तियार थे चीफ जस्टिस के वो बांट दिए उस कमीशन में, मेंबरान में, और ये, लेकिन आप बात कर रहे हैं सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। अब सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ अदलिया को किसी हद तक कंट्रोल करके या उसके चीफ जस्टिस के स्वाबदीदी इख्तियारात बाकी जजेस में बांट के, सिर्फ इससे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं होती। सुप्रीमेसी का मतलब है इक़्तिदार आला। अब अगर पार्लियामेंट के बिल्डिंग से वहाँ नकाब पोश आके तरमीम की बात की है कि ये गैर आइनी, गैर कानूनी है। इस हवाले से एक बड़ा कानूनी सुकम आज नज़र आया है कि आज 2 जजेस ने एक ख़त लिखा कि 31 अक्टूबर को हमने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी में ये फैसला किया था कि फुल कोर्ट बनेगा, लेकिन फुल कोर्ट नहीं बना। उन्होंने ख़त लिखा, तो आइनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि उस वक्त जब 31 अक्टूबर को कमेटी बनाई गई थी और फैसला हुआ था, उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कल पास किया गया वो नहीं पास किया गया था। तो क्या वो फुल कोर्ट का फैसला बरकरार है? क्या वो फुल कोर्ट बुलाया जा सकता है? नहीं, देखिए, अभी तो पहले आपने एक सुप्रीमेसी की बात की थी, उस पर मैं अर्ज कर रहा हूँ सिर्फ कि एक इदारा आपके पार्लियामेंट से स्पीकर बैठा हुआ है, वहाँ से 10 बंदे उठा के, 10 MNAs उठा के ज़रा अगवा करके, और उसकी आप बात भी नहीं करते। स्पीकर साहब उसका जिक्र ही नहीं करते और कहते हैं कि जी हमने बड़ी मैदान मार लिया है और हम अब सुप्रीम हो गए। सुप्रीम आप नहीं हुए, आपने एक करेक्टिव सी कोशिश की होगी एक तरफ, एक इदारे के साथ, पर जो असल में हाकमियत को आपकी को चैलेंज करता है उसके बारे में आप बात नहीं करते। अब रही बात ये टेक्निकल कि क्या ये जो लेजिस्लेशन हुई है इस दौरान, कानून साजी, उसके बाद ये अब वो जो फैसला जो कि 31 अक्टूबर वाला फैसला, 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट बुलाया जा चुका। जी, वो फुल कोर्ट बुलाया जा चुका था, लेकिन ये कहना कि वो जो पहले फैसले थे वो ख़त्म हो गए हैं, ये मुतनाज़ा हो सकता है। पर इसकी भी एक अजब सी एक मफरूज़े पे है। मफरूज़ा ये है कि वक्त साकित है 27 अक्टूबर पे, यानी एक दिन पहले उस फुल कोर्ट से, और उस वक्त जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर किया गया है कि आप वो बुलाएं
इजलास सारी अदालत का, फुल कोर्ट का, और उससे पहले कि ये 26 अमेंडमेंट पे अमल दरामद करें, उससे पहले आप ये सेशन बुला के फुल कोर्ट का और ये फैसला करें या ये फैसला दें कि वो जो आपने आईनी तरमीम के लिए जो इलेक्टोरेट था, वोटर जो थे, उनमें वो उनकी डिटर्मिनेशन नहीं हो सकती, और उसमें जो 8 जजेस का फैसला है वो उस वक्त तक बर वक्त था और वो दुरुस्त था। जो 8 जजेस का फैसला मशहूर मारूफ, ये उससे पहले जो वोट जिसने वोट दिए MNA दिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को और PTI को, उस फैसले ने दिए। वो फैसला अगर वो उस दिन होता, उस पर अमल दरामद होता, तो ये 26वीं आईनी तरमीम ना पास हो सके। तो सुप्रीम क्या कोर्ट सर वो फैसला बरकरार है फैसला फुल कोर्ट बुलाने का अभी तक, या आज आईनी बेंच बनने से वो फैसला खत्म हो गया? ये देखें, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये अंडा और मुर्गी का मामला है इसमें कि अंडा पहले आया जिसने मुर्गी दी, या मुर्गी पहले आई जिसने अंडा दिया। तो ये यहाँ से ये उस गंजक गोरख धंधे में के ज़ुमरे में आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस वक्त तक उससे रूगर्दानी नहीं की जा सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट खुद उसको वापस न ले। या दूसरा है कि क्या आईनी तरमीम जो कि एक आइन में बुनियादी आइन में तब्दीली कर देती है, तो उसका इम्पैक्ट क्या है सुप्रीम कोर्ट पे? क्या उसके जो फैसले पिछले जितने भी हैं आईनी तरमीम से पहले, अगर वो मुतसादिम है आईनी तरमीम के, तो वो उन पे अमल दरामद नहीं हो सकता, और इसीलिए इन पे अमल दरामद नहीं हुआ ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो वोट दिए गए। अब ये चीज़ जो है, इसमें दोनों तरफ से बहस होती रहेगी और ला हासिल होगी। इसमें देखना है ये होगा। साहब माफ़ी चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट सवाल करता हूँ, बल्कि ज़्यादा सादा ज़बान में सवाल करता हूँ कि ज़ाहिर है हम भी पार्लियामान की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, आप भी करते हैं, मगर यूँ एक तासुर गया है कि इतनी कोई एहसास है कमज़ोरी का और वीकनेस का कि ऐसी लॉ मेकिंग की जा रही है जैसे में हमारी मुअज़्ज़ज़ पार्लियामान में बैठे हुए लोगों को ना तो अपने उस मैंडेट पे एतमाद है और ना किसी और चीज़ पे। जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, ये तस्वर आउट ऑफ प्लेस है या करीने क्यास लगता है? नहीं, ये तो बिल्कुल करीने क्यास की ज़रूरत नहीं है। एक शख्स को के ख़िलाफ़ 26वीं आईनी तरमीम थी और वो थे मंसूर अली शाह। मंसूर अली शाह साहब को आपने अवॉइड करना था कि वो ना आ सके। उसके लिए आपने ये कानून बनाया कि 3 जो टॉप सीनियर मोस्ट हों उसमें से एक को पिकअप करना है, और आपने याया अफरीदी साहब को पिकअप किया और उसको चीफ जस्टिस लगाया। अच्छा, अब जब ये आपने कर लिया तो फिर भी आपको ये फिक्र हुई कि ये तो मंसूर अली शाह के जो हैं साथी या हम ख्याल जजेस, वो तो कमीशन में जिसने बेंचेस बनाने उसमें मेजॉरिटी में आ जाएंगे। तो फिर क्या करें हम? तो फिर आपने उस लॉ को, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस लॉ को आपने एक दफ़ा फिर बदला और उसमें आपने ये 4 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी उसमें डाले। अब सर हुकूमत ने तो ये कर दिया, हुकूमत ने पहले उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, फिर उनको आईनी बेंच में नहीं आने दिया, तो फिर क्या मंसूर अली शाह जो हैं वो अब आपको नज़र आ रहे हैं कि अपने साथी जजेस के साथ बैठेंगे और बैठ के काम करते रहेंगे, या
جو وکلا تحریک آ رہی ہے ممکنہ طور پہ اس میں شامل ہو جائیں گے؟ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ایک چیز تو واضح ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وکلا تحریک بھی زیادہ جلدی اور کارگر اسی وقت ہوتی ہے جب کہ جس کے لیے نکالی جا رہی ہو، جس کے نام پہ نکالی جا رہی ہو، وہ ساتھ نظر آئے ان کے. اور جس طرح افتخار محمد چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے، ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ان کو کوئی بیان کوئی کچھ نہیں تھے دیتے، کسی پریس ٹاک کوئی نہیں تھے کرتے، کوئی کسی جج کے خلاف وہ بات نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے. ہم اندر باتیں گاڑی میں بیٹھے تو کرتے رہتے تھے، پر میڈیا کو وہ نہ اپروچ کرتے تھے نہ میڈیا سے بات کرتے تھے. اور جا کے بار ایسوسیشن جس میں جائے، وہ فیصل آباد ہو، لاہور ہو، پشاور ہو، کراچی ہو، وہاں ایک پیورلی ٹیکنیکل تقریر کر دیتے تھے. وہ جو لکھی ہوتی تھی اس کا ٹیکسٹ ان کے لیے ان کو دیا جاتا تھا، وہ پڑھ دیتے تھے. اور وہ دی امپورٹنس آف فنڈامنٹل رائٹس انڈر دی کانسٹیٹیوشن، دی امپورٹنس آف آرٹیکل 199 ان دی کانسٹیٹیوشن، یہ اس قسم کا ایک مضمون وہ پڑھ دیتے تھے. ہم اپنی سیاست میں کرتے رہتے تھے، وہ اس میں نہیں آتے تھے. اب لیکن وہ ان کا نکلنا اور ساتھ چلنا، اس سے لوگ متحرک ہو گئے. اب میں نہیں یہ سجیسٹ کر رہا ہوں منصور علی شاہ صاحب کو، وہ خود زیرک بندے ہیں، پر اگر وہ آ کے بار روم میں اور ساتھ بیٹھ جائیں، بار روم کو ایڈریس ہی کرنے آ جائیں، تو بہت اچھا اعتزاز صاحب، ایک اور بات، چونکہ ہم آپ سے بڑی رہنمائی لیتے ہیں، ایک تدریسی بات تھی، کہا جاتا تھا یار بار بار ڈیموکریسی کو ایکسرسائز کرو، ایک دور، دوسرا دور، تیسرا دور، فلٹر ہوگا. یہ تیسرا چوتھا دور ہے. فلٹر ہونے کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ جو مستقل حکمران طبقے ہیں اس کے آگے جو ہماری جو الیکٹڈ ایلیٹ ہے وہ کیپیچولیٹ کر گئی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اسٹرینگتھن ہوتی، ڈیپن ہوتی، ویل روٹڈ ہوتی. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاضی صاحب، ایک بڑی سمپل سی بات ہے. آپ کے سین میں آپ نے ایک لاش دفنائی ہو تو آپ نکل کے گھر سے باہر بھی آپ میں کانفیڈنس نہیں ہوتا، آپ میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ میری کہیں پیچھے سے میں نکلا ہوا ہوں گھر سے، کوئی مٹی ہٹا کے اور کھود کے وہ لاش نہ نکال لے. اب جن لیڈرز کے، وہ نواز شریف ہو، پرائم منسٹر ہو، خواجہ آصف ہو، ان کے سین میں لاش دفن ہو، فارم 45 اور فارم 45 بین ثبوت ہو کہ آپ نے دھاندلی کی ہے، رزلٹ چینج کیا ہے، اور اس کے ڈاکومنٹس ہی سوائے فارم 47 کے، آپ اس سے 45 سے پہلے سارے ڈاکومنٹ آپ نے زائل کر دیے ہوں، تلف کر دیے ہوں. تو ایک فارم 47 ہے جس میں جو ٹوٹل ہر پولنگ اسٹیشن سے ملا ہے، اور فارم 45 پہ درج ہے ہر پولنگ اسٹیشن سے ہر کینڈیڈیٹ کو، وہ ٹوٹل فارم 47 میں ہونا چاہیے. لیکن فارم 45 کیا آپ کو فارم 47 کے خلاف مولانا فضل الرحمان، پی ٹی آئی اور ساری اپوزیشن کٹھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کوئی بڑا گرینڈ الائنس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے سر؟ دیکھیں، اگر تو ان کو سیریسلی چیلنج لینا ہے تو پھر تو ان کو فارم 45 کے پیچھے جانا ہے اور درخواستیں دے کے الیکشن کمیشن کے سامنے سارا پریشر الیکشن کمیشن پہ ڈالیں کہ آپ نے فارم 45 جب اپلوڈ کی تھی تو ہم نے دیکھی تھی، ہمارے پاس ان کی کاپیاں بھی ہیں، وہاں سے اٹھائی بھی، اور ان میں بہت فگر کاٹ کے آپ سوچیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے اصلی فارم 45 میں جو تھے وہ کوئی 1 لاکھ سے اوپر ووٹ تھے، اور میاں نواز شریف صاحب کے اسی حلقے میں ان کا فارم 45 میں ان کے پاس. اچھا اعتزاز صاحب، ون لاسٹ کوسچن.
میں حضور یہ فرمائیے گا کہ یہ آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا، اور ابھی کچھ محنت ظاہر آپ ہمیں بہتر گائیڈ کریں گے، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی کٹ آف ڈیٹ ہوگی، اٹ کین فردر بھی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دا وے دیٹ واز ڈرافٹڈ تو یہ آگے بھی جا سکتی ہے، تو اس پہ کیا آپ کی ٹیک ہے؟ اب یہ مجھے نہیں پتا یہ آرمی چیف کو بھی اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں، کہ یہ بتا دیا جائے سارے کولیگز کے جو ان کے کولیگز ہیں، یا وہ جنرل جو میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل جنہوں نے اگلے سال نومبر میں اس پوزیشن میں ہونا تھا کہ وہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ پہ وہ ان میں سے کوئی چن لیا جاتا، پھر 5 سال کی بعد پھر وہ آئے گا دور، کوئی کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے لوگ کہ اس دن 27 نومبر 2027 کو میرا یہ اس پوائنٹ پہ ہوں گا کہ میں سے سر اس طرح تو دیکھیں 5 سال اگر آرمی چیف کو ملتے ہیں، 5 سال جو ہے مل گئے کل سے، تو پھر جنرل باجوہ کے جو پرموٹ کیے ہوئے جنرل تھے وہ تو ریٹائر ہو جائیں گے، اور دوسرا اگر ایکسٹینشن مل جاتی ہے اس کا مطلب 10 سال ہو گئے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، کم از کم تین کیٹیگریز اور جنریشنز آف جنرلز ہیں، ان کے پراسپیکٹس پروموشن کے آج ختم ہو گئے۔ وہ سوچتے ہیں اب کہ آج 2030 میں اگر یا 2034-35 میں اعتزاز احسن صاحب، یہ آپ کی رہنمائی ہمارے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہتی ہے، ہم جتنے بھی بات اپنے سمجھنے کے لیے، اور بہت شکریہ آپ کا۔ بہرحال یہ فیصلے تو ہماری پارلیمان نے کیے ہیں، ایگزیکٹو نے کیے ہیں، تو وہ اب کوئی دیکھ بھال کی انہوں نے کی ہوں گے، اس کے کیا نتیجے نکلتے ہیں۔ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بہت سی خبریں ہیں، امریکن الیکشن کی بات کریں گے، اس کے علاوہ تحریک انصاف اور فضل الرحمان صاحب کی کیا کوئی آپس میں یعنی اتحاد بنتا نظر آتا ہے، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جی میاں صاحب، آج کچھ گفتگو کی ہے ایک مشیر جو ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، کوئی آئی پی پیز کے بارے میں کچھ انہوں نے ہمیں کچھ بتایا ہے، وہ کیا ہے ذرا تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے۔ قاضی صاحب یہ بڑے اہم شخصیت ہیں، اور یہ نگران وزیر توانائی بھی رہے ہیں اور ایس اے پی ایم بھی ہیں آج کل، اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو 2020 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جب نیگوسیشن چلی تھی آئی پی پیز کے ساتھ، تو اس وقت یہ اس کمیٹی کا حصہ تھے، اور ایک رپورٹ بھی آپ نے شورا آفاق سنی ہوگی، چودھری محمد علی رپورٹ، یہ وہ شخصیت ہیں۔ آج قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں انہوں نے چارج شیٹ کر دیا گزشتہ حکومتوں کو، جو آج مسلم لیگ نون کی بھی حکومت ہے بلکہ اتحادی حکومت ہے، دونوں کی حکومتیں پہلے رہی ہیں، ان کو چارج شیٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 1994 اور 2002 کی جو پالیسی تھی اور اس جو آئی پی پیز لگے تھے، اس پر جو اس وقت آفرن ٹیرف دیا گیا تھا، یعنی ایک دیکھا ہی نہیں گیا کہ کون سا آئی پی پی کون سی ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے، کون سے آئی پی پیز کا ہیٹ ریٹ ٹیسٹ کیا ہے، وہ نہیں دیکھا گیا، ان کو سب کو ایک ہی ریٹ دے دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ آج تک نہ کوئی ایفیشنسی ٹیسٹ ہوا، نہ کوئی اس میں جو ہے وہ ہیٹ ریٹ ٹیسٹ ہوا۔ اس میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ ان حکومتوں نے جب میں نے ان کو انہوں نے خود کہا کہ جب میں نے ان کو کہا کہ ان کا فرانسک آڈٹ کرایا جائے، 2 کروڑ روپے اس پہ لگتے ہیں، تو 2 کروڑ روپے نہ دیے گئے، فرانسک ٹیسٹ نہ کرایا گیا، اور اس وقت ہوا کیا کہ فرانسک ٹیسٹ کرانے کی بجائے 1000 ارب روپے، 1800 ارب روپے، 1900 ارب روپے کی جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ دی گئی۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ 5 آئی پی پیز ہم نے بند کر دیے ہیں، اور 18 آئی پی پیز جو ہیں ان کے ساتھ ہماری نیگوسیشن جاری ہے، اور ان کا یہ بھی انہوں نے اچھا میاں صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، میں بیچ میں ایک سوال کر لوں، جن کو لائسنس دیے گئے تھے ان کو 17% منافع کی بجائے 21% ان کا منافع کر دیا گیا، اور ان کو ڈالروں میں پیسے دیے جاتے رہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بگاس سے چلنے والے پاور پلانٹس ہیں ان کے جو ریٹ ہے وہ اس کو منسلک کر دیا گیا درآمدی کوئلے سے، حالانکہ وہ گنے کے پھوک سے بجلی پیدا کرتے تھے۔ یہ تمام چارج شیٹ آج انہوں نے کی، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا
کہ فی الحال جو ریلیف ہے اس کی امید نہ رکھیں. 6 ماہ لگے گے کہ ہم ریلیف دے سکتے ہیں. آپ خاطر جمع رکھیں, ہمیں آپ کی حکومت سے اور کسی سے کوئی امید نہیں ہے اللہ کے فضل سے. اچھا یہ بات ہے کہ 1994 کی بھی بات انہوں نے کر دی, 2002 کی بھی کر دی, 2016 کی بات نہیں کی جس کے میں ارشد عباسی صاحب نے ہمارے پروگرام پہ کہا تھا کہ خود چائنیز نے کہا خدا دا خوف کرو کی کر دے پے ہو. تو اس بارے میں ظاہر آپ چونکہ خود پرائم منسٹر صاحب کے وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں تو شاید اس بارے میں وہ شاید بات کرنا مناسب نہ سمجھیں میاں صاحب. بالکل قائد صاحب ایسا ہی ہے, کیونکہ اس وقت وہ ایسے پی ایم ہیں اور اس لیے بات کرنا ان کے لیے جو ہے وہ کوئی خطرے کا باعث بن سکتی ہے, تو انہوں نے نہیں بات کی. لیکن جو بات 2015 کی بات ہے, پالیسی 2015 کی, تو اس میں قائد صاحب میں خود بہت سی چیزوں کا عینی شاہد رہا ہوں. اس میں جو نیپرا کے رولز ہیں وہ بھی ریلیکس کیے گئے تھے, پیپرا رولز بھی ریلیکس کیے گئے تھے, اور اس میں جو پاور پلانٹس لگے تھے ان کی ٹیکنالوجی وہ نہیں تھی جو کہ نیپرا نے اپنی گائیڈ لائنز میں دی تھی. اور میں ایک پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا, اس وقت وزیر پانی بجلی خواجہ آصف تھے, تو ان سے میں نے پوچھا, میں سر جو ٹیکنالوجی جو ہے وہ نیپرا کے لائسنس میں لکھی ہے وہ تو سپر کرٹیکل ہے, یہاں پر سب کرٹیکل ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹیسٹ کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی چلتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ دوسری لے آئیں گے. تو وہی ٹیکنالوجی جو ہے وہ آج ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے. اور سب سے زیادہ قائد صاحب اس وقت جو مہنگے پاور پلانٹ ہمیں پڑے ہیں وہ کوئلے کے پاور پلانٹ پڑے ہیں, اور وہ سارے 2015 کی پالیسی کے تحت لگے تھے. اور اس کے بعد LNG کے پاور پلانٹس ہیں, ان کی ٹیکنالوجی ہمیں سمجھ نہیں آئی, وہ بھی سب سے مہنگی بجلی بھی پیدا کی, اور ان کا جو وہ ایفیشنسی تھی وہ سب سے کم تھی, لیکن ہم ان کو کیپیسٹی پیمنٹ دیتے رہے. اس کے علاوہ جتنے بھی جو IPPs جس میں جس طرح یہ گنے کے پھوک سے جو بجلی پیدا کرتے ہیں یہ بھی 2015 کے ثمرات ہیں. اور جو متبادل توانائی پیدا کی گئی جس میں سولر کا آپ نے نام سنا ہوگا قائد صاحب, قائد اعظم سولر پاور پلانٹس, وہ قائد اعظم سولر پاور پلانٹس آج کل جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے, وہ کدھر ہیں, کیونکہ وہ 500 میگا واٹ کے لگائے گئے تھے. 16 میگا واٹ اس سے بجلی ملتی ہے, چاند کلو واٹ کی بجلی لینے کے لیے ہم نے اس پہ اربوں خربوں روپے لگا دیے تھے, وہ بھی کیپیسٹی پیمنٹ میں ہم جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. 1000 ارب روپے کا گیپ ہے قائد صاحب اس وقت بجلی کی خریداری اور بجلی کی فروخت میں, اور IMF یہ کہتا ہے کہ یہ گیپ جو ہے فل کیا جائے. اگر اس گیپ کو فل کیا جاتا ہے تو بجلی کی قیمتوں میں آئندہ 2 یا 3 ماہ میں 3 سے 4 روپے فی یونٹ بنیادی قیمت میں اضافہ ہوگا. حکومت تو کہتی ہے کہ ہم 6 ماہ میں ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہوں گے, لیکن IMF کہتا ہے کہ یہ گیپ کو فل کیا جائے ورنہ سرکولر ڈیٹ بڑھے گا, جو کہ قابل قبول نہیں ہے. سرکولر ڈیٹ کے علاوہ ایک اور بات ہے, بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی سر. نہیں یہ ٹرن اراؤنڈ کیسے ہوگا بھئی؟ آپ نے یہ جو $24 بلین جو مانگ تانگ کے رول اوور کیا, ادھر سے کبھی ترلے دبئی کے, کبھی سعودی عرب کے, کبھی IMF کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو یہ اس بجلی کے ساتھ آپ اپنی ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں گے؟ باقی فیکٹریاں بند کر کے تو لوگ تو پراپرٹی میں ہاؤسنگ سکیمیں اور وہ بھی خیر سے بیٹھی ہوئی ہیں سنا آج کل, تو مطلب وہ بن رہی ہیں, تو پھر یہ اس سے تو باہر نکلنے کا ہمیں کوئی حل نظر نہیں آتا. اور پھر میاں صاحب شاید ابھی جو اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے تھے یہ بھی وہ لاشیں ہیں جو ان کے سینوں میں دفن ہیں, جس کے لیے یہ بھاگ دوڑ کے روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ اوپر سے کنٹرول کریں تو کوئی بندہ آ کے ان قبروں کو کھودنا نہیں شروع کر دے. میاں صاحب قائد صاحب دیکھیں, جہاں تک بجلی صنعتوں کی آپ نے بات کی, ابھی چند دن پہلے جو ہے گوہر اعجاز صاحب نے کہا ہے کہ 20 روپے تک جو ہے ٹیرف کیپ کر دیا جائے, لیکن کیسے کر دیا جائے؟ یہاں تو صنعتیں بند ہو رہی ہیں, یہاں تو 30 سے 40% صنعتیں بند ہو چکی ہیں, اور صنعتیں بند ہو کر دوسرے ملکوں میں جو ہے شفٹ ہو رہی ہیں. ہمارے آرڈرز جو ہیں وہ کینسل ہو رہے ہیں. وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہماری جو صنعتی پیداوار ہے اس کی لاگت بہت زیادہ ہے قائد صاحب, اس کی لاگت کو کم نہیں کیا جائے گا تو ہمیں روزگار جو ہے بروزگاری جو ہے وہ پھر رہی ہے, اور کئی لاکھوں جو مزدور ہیں بے روزگار ہو چکے ہیں کیونکہ صنعتیں بند ہیں. اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہماری بجلی کی لاگت بہت زیادہ ہے. لاگت اسی لیے چلے یار میں جاتے خوشخبری سنا دوں, ایک خوشخبری سنا دوں. خوش یہ ہے کہ اویس لغاری صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا IPPs پر کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنا پرافٹ چھوڑ دیا ہے. ارے بھائی باقی بھی کوئی قرض وطن کے کچھ تھوڑے سے پلاٹ بنا کے بیچ کے اس میں سے پیسے آپ کو دے دیتے ہیں, جس طرح PIA کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا, انہوں نے کہا جی ہم خرید لیتے ہیں لیکن پلاٹ لے لو. تو بہرحال یہ ہم بہت آبھاری ہیں, شکر گزار ہیں اویس لغاری صاحب, یہ وطن عزیز جو آج ایک ایشین ٹائیگر بنا ہے یہ IPPs کی وجہ سے بنا ہے. تھینک یو ویری مچ. جی میاں صاحب کچھ اور ہے مزید آپ کے پاس اس ضمن میں؟ بریک کی طرف جا رہے ہیں, ایک بریک, واپس آئیں گے تو بات کریں گے. امریکن الیکشن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, کل کیا وہ گل کھلاتا ہے یہ دیکھیں گے ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے موسٹ اپروپریٹ پرسن, موسٹ ریلیونٹ پرسن ٹو ٹاک ٹو ٹوڈے, جناب ساجد تارڑ صاحب, سابق مشیر صدر ٹرمپ. بہت شکریہ تارڑ صاحب, بڑا ایونٹ فل ڈے ہے. اور ابھی میں آ رہا تھا آپ کو انٹرویو کرنے, تو میری ٹکر چل رہے تھے کہ 7 کروڑ ووٹ شاید پول بھی ہو چکے ہیں, جو کہ پری الیکشن پولنگ ہوتی ہے. میں صرف سوال یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ابھی ایک ٹویٹ آیا ٹرمپ صاحب کا, جس میں انہوں نے بڑا ایک ڈیسائسو انداز میں کہا کہ ٹمارو ایک انتہائی اہم دن ہے. ایک کرپٹ اسٹیبلشمنٹ سے بڑے سخت لفظ استعمال کیے انہوں نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ از دس این اپرچونٹی ٹو کلینز جو بھی پرابلمز ہیں امریکن سوسائٹی میں, اور کتنے ہوپ فل ہیں آپ جناب تارڑ صاحب؟ بلکہ قاضی صاحب اس سے فردر آپ کل انہوں نے کلوزنگ جو کامنٹس دیے آپ نے, انہوں نے کہا کہ امریکہ از آکوپائڈ بائی 21 ملین انلیگل امیگرینٹس, جو کہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں. اس کے طرف انہوں نے اشارہ کیا, ان کے کرائمز کی طرف اشارہ کیا. میں سمجھتا ہوں قاضی صاحب, ماضی میں کہا جاتا تھا کہ اگر امریکہ کو چھینک آتی ہے تو دنیا کو بخار ہو جاتا ہے. میرے خیال میں اس وقت دنیا کو نمونیا ہو چکا ہے, اور جب تک اس کو کوئی ایک سٹرونگ لیڈر نہیں آگے لے کے جائے گا, چائنا اور رشیا اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے رہیں گے, اسرائیل فائدہ اٹھاتا رہے گا اس چیز کا. اور جس طریقے سے سسٹمیٹکلی 21 ملین لوگوں کو گھروں سے بلا کے ان کو سوئنگ سٹیٹس کے اندر سیٹل کیا جا رہا ہے, یہ الیکشن ڈیسائسو ہے. ہمارے جیسے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ امریکہ کا آخری الیکشن ہوگا جہاں ریپبلکن پارٹی سٹل ایگزسٹ کرے گی, لیکن اٹ از سو مچ. میرا ایک کویسچن ہے اس وقت, بلکہ نہ صرف امریکن سے, ساری دنیا کے لوگوں سے, آج جو بائیڈن کہاں ہے, کیملا ہیرس کس طریقے سے اپنی 4 سال کی فیل پالیسیز سے ڈسٹنس کر پائیں گی؟ میرے خیال میں اٹ از امپاسبل. تارڑ صاحب میرا کویسچن یہی ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ پیشگی جیت کا اعلان کر رہے ہیں اور بڑے زور شور سے کر رہے ہیں, کن بنیادوں پر ان کو اتنا یقین ہے کہ وہ جیت جائیں گے؟ میسو سپورٹ ہے, پیچھے سمندر ہے کھڑا لوگوں کا. میں بلکہ اب سے 2 ہفتے تک پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ٹریول کرتا رہا ہوں, بالخصوص اوہایو اور پینسلوینیا میں. ایک جمع غفیر ہوتا تھا, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. بالکل 2016 والا نقشہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا ہوں. لیکن جب گھر آگے ٹی وی دیکھتے تھے, CNN چیخ رہا ہوتا تھا کہ کاملا ہیرس 1 پوائنٹ آگے 2 پوائنٹ پیچھے, اور مارجن آف ایرر از 5% اور 3%. ایک گورکھ دھندا بنا ہوا تھا. لیکن اس وقت ہر گراؤنڈ ریالٹی آپ دیکھیں, آج سے ہفتہ 10 دن پہلے فلوریڈا اور نارتھ کیرولینا میں فلڈ آیا تو صرف $750 پر شخص پر سٹیزن دیے گئے. تارڑ صاحب آپ کمپین میں بھی رہے ہیں, امریکہ فرسٹ کا نعرہ کتنا مقبول ہے وہاں, اور کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ گلوبلائزیشن سے نکل کر امریکنائزیشن کی طرف آ رہا ہے؟ دیکھیں $295 بلین یوکرین, جو کہ جنگ امریکہ کی نہیں یورپ کی ہے, اس وقت کرپٹ جو رجیمز ہیں ان کو نکالنا ہوگا. ادروائز امریکہ کا اپنا سٹیٹس آف بینگ اے سول سپر پاور از انڈر تھریٹ, ویری کلوز ٹو لوز اٹ. سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ چائنا رشیا الائنس ہے. یہ چیزیں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی, جب تک ایک سٹرونگ امریکن صدر جو ہے وہ وائٹ ہاؤس نہیں جائے گا. افسوس کے ساتھ ایک سب سے بڑا خطرہ اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن اوباما کی پالیسیز کی ایکسٹینشن تھی, اور یہ ریکارڈ موجود ہے کہ ایک فرد واحد اوباما کی پالیسیز کے ساتھ. تارڑ صاحب مسلم ووٹ کس طرف جائے گا؟ خاص طور پہ عرب ووٹ ہے, مسلم ووٹ وہاں پر پاکستانی ووٹ ہے, مسلمانوں کا ووٹ ہے, عرب ووٹ ہے, یہ کس طرف جائے گا؟ کیا کمالہ کو ملے گا یا ٹرمپ کو؟ دیکھیں مسلم ووٹ اتنے امپورٹنٹ ہیں, اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ایک پیس پریزیڈنٹ کہا جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کل دن جو تھا نارتھ کیرولینا سے شروع کیا, اور اس کے بعد پینسلوینیا سے ہوتے ہوئے انہوں نے ختم کیا تھا مشیگن کے اندر. مشیگن کی امپورٹنس سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہاں پہ عرب اور مسلمز امریکن موجود ہیں. اس وقت 52% سے زیادہ مسلمانوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو انڈورس کیا ہے. غزہ کی جنگ کی وجہ سے 45,000 لوگوں کا قتل عام جو ہے. تارڑ صاحب 2 باتیں آپ نے کی ہیں, میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ. ایک تو آپ نے کہا یہ امریکہ کا آخری الیکشن ہو سکتا ہے, what does it mean? Secondly,
پچھلی دفعہ بھی راستہ روکا گیا اور ٹرمپ صاحب کا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ ان کو الیکشن سے جیت سے محروم کیا گیا. ان سچ این ایونٹ آپ کس قسم کے ایونٹس کو انفولڈ کرتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایڈمنٹ ہیں کہ وہ یہ کوئی ناجائز کرپشن یا ریگنگ کو تسلیم نہیں کریں گے ٹرمپ صاحب. جی طارق صاحب. جی قائد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ 21 ملین لوگ جو اس وقت امریکہ میں ایلیگل ہیں، ان کو ایک سسٹم کے ذریعے، ایک پلاننگ کے ذریعے سوئنگ سٹیٹس کے اندر ان کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سیٹل کیا جا رہا ہے. اگر ان کو سیٹل کیا گیا اور ساتھ ہی گرین کارڈ کے اوپر ووٹنگ رائٹس دیے گئے تو میرے خیال میں اسی وجہ سے یہ امریکہ کا آخری الیکشن ہوگا. ریپبلکن پارٹی اس کے بعد ختم ہو جائے گی. اور دوسرا اس میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو میسو سپورٹ حاصل ہے مسلمز امریکن کی، اور وہ یہ ووٹ ڈیسائسو ہوں گے میرے خیال میں. اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کیمپ جو ہے بہت کانفیڈنٹ ہے. اور پینسلوینیا کے اندر جو ارلی ووٹنگ میں 39% ڈیموکریٹ جبکہ ریپبلکن 49% ہے. ایج ہے فلاڈلفیا سے آج جو کیملا ہیرس ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے. جو ہار اور جیت ہوتی ہے یہ الیکشن کا ایک حصہ ہوتی ہے. اگر ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو کیا وہ اپنی شکست آرام سے قبول کر لیں گے؟ دیکھیں، اس کا جواب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی کیملا ہیرس ڈیبیٹ میں دیا تھا کہ ہم رزلٹ ایکسپٹ کریں گے اگر الیکشن فیئر، فری اور لیگل ہوئے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدھا امریکہ آج بھی سمجھتا ہے کہ 2020 کے الیکشن کووڈ کے دوران میل ان ووٹنگ کا فائدہ اٹھا کے ان سے مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کے خدشات موجود ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بار بار آئیڈینٹیفیکیشن آئی ڈی جو ہے اس کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں. یہاں بتانا ضروری ہوگا کہ ڈیموکریٹ پارٹی وہ آئیڈینٹیفیکیشن کے خلاف ہے. یہاں پہ امریکہ میں آپ کسی جہاز اور بس پہ نہیں بیٹھ سکتے آئیڈینٹیفیکیشن کے بغیر. لیکن ٹریجڈی ہے کہ امریکہ میں ووٹنگ کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن کو ریسز کہا جاتا ہے. لیکن اس طرح کے تھریٹس موجود ہیں. الیکشن لاز جو ہیں ہر سٹیٹ کے الگ الگ ہیں، ہر کاؤنٹی کے الگ الگ ہیں، اور یہ انہی چیزوں کے ذریعے ریگنگ کے خطرات موجود ہوتے ہیں. ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ ریزلٹس آئے بھی ہیں اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ابتدائی یہ کیا خبر ہے، اور اس میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ لیڈ کر رہے ہیں ٹرمپ ریپبلکن. دیکھیں، اس وقت میں فلاڈلفیا سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ہوں، اور اس دفعہ پینسلوینیا ایک کی سٹیٹ ہے، بیٹل گراؤنڈ سوئنگ سٹیٹ کا حصہ ہے. دونوں کینڈیڈیٹس نے کل آخری دن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے گزارا. کیملا ہیرس فلاڈلفیا میں تھی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ریڈنگ، پینسلوینیا اور پٹسبرگ کے اندر ریلیز کی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ سٹیٹ ول بی ڈیسائسو. اور یہاں پہ جو ارلی ووٹنگ میں 49% ریپبلکنز نے ووٹ دیے تھے اور 39 زیادہ تر لوگ اس وقت انرجائز جو لگ رہے ہیں. الیکشن ہو رہا ہے امریکہ کا، اس میں سب سے بڑا ایک پہلو ہے. دوسری جانب جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے. اسرائیل غزہ کو ایک ملبے کا ڈیر بنا چکا ہے. کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں اسرائیلی لابی جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو کتنا اثر انداز ہو رہی ہے؟ اور جو ٹرمپ ہیں ان کو، وہ اگر الیکشن جیتتے ہیں تو کیا یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے؟ بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو دونوں پارٹیز اوورآل دونوں پرو اسرائیل ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا میشیگن میں جانا، انڈورسمنٹس کو ایکسپٹ کرنا اور اپنا کلوزنگ بھی، اپنی کمپین کا کلوزر بھی میشیگن میں کرنا. کل پٹسبرگ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پھر دوبارہ جو ہے اس چیز کو مینشن کیا کہ مسلمز آر سپورٹنگ ہم، انڈورسنگ ہم. میرے خیال میں اگر وہ غزہ کی جنگ کے بارے میں سیریس نہ ہوتے تو یہ چیزیں نہیں ہونی تھی. انہوں نے انڈورسمنٹ ایکسپٹ نہیں کرنی تھی. یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس اپنا 4 سال کا ریکارڈ موجود ہے جس میں ایک بھی جنگ نہیں تھی. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جنگ کے اہداف جو ہیں وہ امبارگوز، ٹیرف اور سینکشنز کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، بیکاز ہی از اے بزنس مین. اور یہی فارمولاز یوز کریں گے وہ اس وقت بھی دنیا کے ساتھ. اور وہ پہلے بھی کئی دفعہ اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ اسرائیل کو جلد سے جلد اپنا آپریشن مکمل کر کے واپس جانا چاہیے. اچھا ٹرمپ صاحب، یہ طارق صاحب، جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ سب سے بڑا دشمن 900 بلین کی سب سے بڑا، آئی تھنک دنیا کا سارا بجٹ اگر ہم اکٹھا کر دیں تو پھر بھی یہ زیادہ ہے. تو کیا وہ تھریٹن ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وار کیپیٹلزم کا نظریہ ہے ان کا. اور یہ کیا دیٹ لابی از ڈیگز ڈرون ود ٹرمپ صاحب؟ ڈیفینیٹلی. اس وقت دیکھیں کہ ٹونی بلکن جو ہے وہ بوئنگ سے آئے ہیں. ہمارے جو
डिफेंस सेक्रेटरी हैं ऑस्टिन लॉयड, वो रेथियान से आए हैं। 295 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ी खतीर रकम होती है, और मैं ये समझता हूं कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग अमेरिकन प्रेसिडेंट ना आया तो दुनिया तीसरी आलमी जंग के धाने पर है। ये जितनी जंगें हैं ये बाइडन पीरियड में शुरू हुई हैं, और कहा जा सकता है कि दे आर वॉर मॉन्गरिंग, दे आर, आपने जिस तरह बिल्कुल सही फरमाया है कि अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इज फ्लेक्सिंग देयर मसल, और दूसरा ये अपहिल बैटल है फॉर डोनाल्ड ट्रंप। इसका दूसरा रुख एक और है, अगर अमेरिका में इलेक्शन होते हैं जो हो रहे हैं और उसमें कोई आप कहते हैं मजबूत प्रेसिडेंट ना आया, अगर ना आया और हालात जो हैं वो मामूल के मुताबिक ना रहे, तो दूसरी ताकत जो है वो चाइना है। तो क्या आप देख रहे हैं कि अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो चाइना अमेरिका की जगह ले सकता है? डेफिनेटली मैं समझता हूं कि इस वक्त अमेरिका ने अपनी पॉलिसी शिफ्ट तकरीबन आज से 10 साल पहले किया था कि दुनिया के सारे कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर चाइना के ऊपर तवज्जो दी जाए, और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से चाइना ने अपनी नेवल पावर को इंक्रीज किया है, अगर इस वक्त अमेरिका के अंदर चेंज नहीं आती, इकॉनमी को मजीद बूस्ट नहीं दिया जाता, स्पेस टेक्नोलॉजी और अपनी इनोवेशन के ऊपर जोर ना दिया गया, तो मैं समझता हूं अगली सदी ईस्ट की है। इसमें ना सिर्फ चाइना होगा, भारत भी उसके साथ होगा। तारड़ साहब, माय लास्ट क्वेश्चन, डू यू सी एंड एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ स्टैंड ऑफ, जिस तरह से अल गोर और बुश का साहब का हुआ था 20s में, इस तरह की कोई सिचुएशन इमर्ज करती नजर आती है आपको? क्राइसिस आगे बढ़ता नजर आता है? देखिए, अगर मीडिया देखा जाए तो वो इस तरह की पिक्चर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्जिन 1 और 2 पॉइंट का देते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल काजी साहब डिफरेंट है। देयर इज अ मैसिव सपोर्ट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। रिपब्लिकन्स दे आर एनर्जाइज्ड, दे आर पंप्ड अप, और दे आर लाइनों में लग रहे हैं, वोट देंगे। और मैं समझता हूं कि इस दफा पेंसिल्वेनिया भी डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे, और जो पेंसिल्वेनिया जीतेगा वो व्हाइट हाउस जाएगा। साजिद तारड़ साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। बड़े वजाहत से उन्होंने कि एक बड़ा इवेंट है इस ग्लोब का, ज़ाहिर है अमेरिकन इलेक्शन बड़ा, और ये ख़ास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल तक देखेंगे क्या सिचुएशन अनफोल्ड करती है। तो हमारा आज का शो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।